ایک طرف 16 سال کا بچہ پہلی بار تلوار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے میدان میں، اور دوسری طرف ارجک پہلوان جو کہ ایک ہزار فوج کی طاقت رکھتا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو حضرت قاسم علیہ السلام اور ارجک پہلوان کے مقابلے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے ارجک پہلوان جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، حضرت قاسم علیہ السلام جو کہ صرف 16 سال کا بچہ تھا، اس کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ میدان کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کے آباب شہید ہو گئے اور کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے آباب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، آپ کے عجیب سب جامع شہادت نواز فرما چکے تھے۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت مانگی۔ پہلے تو آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، لیکن بہت ہی اصرار اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا خط جس میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے جب بھی اپنے چاچا امام حسین علیہ السلام پر مشکل وقت دیکھو تو اپنی جان قربان کرنے سے بھی کوئج نہ کرنا۔ جب وہ خط حضرت قاسم علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دکھایا تو جنگ کی اجازت مل گئی۔ حضرت قاسم جب میدان میں آئے تو آپ کے مقابلے میں بہت سے لوگ آئے، لیکن سبھی کو آپ باری باری سے باصل جہنم کرتے گئے۔ جب سب کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ حضرت امام علی علیہ السلام کا پوتا ہے اور شیر کا جگر رکھتا ہے تو آپ سے مقابلے کے لیے اور کوئی بھی آگے آنے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا۔ عمر بن سعد نے ارجک پہلوان کو بلایا۔ ارجک پہلوان جو کہ عرب کا طاقتور پہلوان تھا اور وہ 1000 فوج کے برابر طاقت رکھتا تھا اور کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے اپنے 4 طاقتور بیٹوں کے ساتھ آیا تھا۔ عمر بن سعد نے ارجک پہلوان کو کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارجک پہلوان نے اس میں اپنی توہینی سمجھی اور اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا بھی قاسم کا سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ ارجک پہلوان کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کی موت مارا گیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور للکار کر کہا، ہے کوئی دوسرا جو میرے مقابلے میں آئے؟ ارجک نے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھا تو غصے میں لال ہو گیا اور غصے میں آ کر اپنے دوسرے بیٹے کو حضرت قاسم کے مقابلے میں بھیج دیا اور اس سے کہا کہ تم حضرت قاسم کا سر لے کر آؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جب بیٹا میدان میں گیا، آپ کے مقابلے میں آیا، حضرت قاسم نے اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ ارجک نے اپنے تیسرے بیٹے کو میدان میں بھیجا اور پھر چوتھے بیٹے کو بھیجا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے ہاتھوں چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ جب ارجک پہلوان نے اپنے چاروں بیٹوں کو مرتا ہوا دیکھا، وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں، تو وہ ارجک پہلوان جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا خود حضرت قاسم کے مقابلے میں میدان میں اتر آیا اور حضرت قاسم کے مقابلے میں ارجک پہلوان کو دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے قاسم کی لاز رکھنا۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے، ایک طرف حضرت قاسم علیہ السلام تھے تو ایک طرف ارجک پہلوان۔ ارجک پہلوان نے ایک کے بعد ایک 12 نیزے حضرت قاسم علیہ السلام کی طرف بہت تیزی سے پھینکے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے دی ہوئی طاقت سے 12 کے 12 نیزے رد کر دیے۔ پھر ارجک پہلوان نے حضرت قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا اتنی شدت کے ساتھ کہ گھوڑا مر گیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام پیدل رہ گئے۔ پھر حضرت امام حسین نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیجا۔ حضرت قاسم علیہ السلام دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ارجک پہلوان نے نیزوں کے بعد تلوار نکال لی اور قاسم علیہ السلام نے بھی تلوار نکال لی۔ ارجک پہلوان نے دیکھ کر کہا، یہ تو میری تلوار ہے، تمہارے پاس کیسے آئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا، تمہارے بڑے بیٹے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ حضرت قاسم نے فرمایا، تم ایک مشہور سپاہی ہو اور طاقتور جنگجو ہو، پھر بھی اس قدر بے اتیادی کے میدان میں لڑنے کو آئے ہو اور گھوڑے کا ٹنگ ڈھیلا رکھا ہے، اسے کسا بھی نہیں، وہ دیکھو جین کشت مرکز سے پھسلا ہوا ہے۔ ارجک پہلوان نے جب یہ دیکھا تو گھوڑے سے اتر گیا اور غصے میں حضرت قاسم کی طرف تیزی سے تلوار نکالے دوڑتا ہوا آیا اور حضرت قاسم علیہ السلام نے فل سکون سے صرف ایک ہی بار کیا اور ارجک پہلوان واصل جہنم کر دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔